بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ کبھی امید کی کرن نظر آتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہی صورتحال ایران اور امریکہ کے درمیان ہے۔ جنگ بندی تو ہو گئی، پھر جنگ بندی میں توسیع بھی ہوگی، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور نہیں ہو سکا۔ ایران کے وزیر خارجہ تشریف لائے، لیکن وہ امریکوں سے مذاکرات کیے بغیر اسلام آباد میں مذاکرات کر کے مسقط کی طرف چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ماسکو جانا تھا۔ امریکہ کے دو اہلکار، دو بڑے عہدیدار، صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو ٹکوف اور کشنر نے آنا تھا، آج وہ بھی صدر امریکہ نے منسوخ کر دیا، اور انہوں نے کہا جب تک کوئی بات طے نہیں ہوتی، کوئی بات ماننے والی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمارا 15 گھنٹے کا سفر طے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، امریکہ اور ایران کے درمیان دو بڑے ایشوز ہیں جو تاحال طے نہیں ہو رہے۔ باقی شاید بہت سے ایشوز ہیں جن کو دونوں ملک قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بڑا ایشو ابنائے ہرمز کا ہے۔ ابنائے ہرمز پر کنٹرول کا سارا جھگڑا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس پر ایران کا کنٹرول ختم ہو جائے، لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے تمام جہاز ان کی منظوری سے جائیں۔ وہ تو اب ان پر ٹول ٹیکس بھی لگانا چاہتے ہیں، لیکن ایران آہستہ آہستہ اپنی قوت کو تو منوا رہا ہے، لیکن اس کے گرد امریکہ اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے بھی باتیں بعض اوقات لگتی ہیں کہ وہ شاید مان جائیں، کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بالکل تلے ہوئے ہیں لڑائی پر۔ ابھی تو فی الحال جنگ بندی ہوئی ہے کوئی غیر معینہ مدت کے لیے۔ ٹرمپ نے کوئی دھمکی بھی نہیں دی ہے، البتہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایران کے اندر کوئی وہاں کی قیادت کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پاسداران انقلاب اور جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے درمیان بھی کوئی اختلاف رائے ہے۔ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ایران کی حکومت نہیں ہے۔ یہ بڑا صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کسی معاہدے پر پہنچ جائیں، اور یہ معاہدہ اس طرح ہو جائے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند ہو جائے اور پھر خلیج میں امن آ جائے۔ جن خلیجی ممالک کو ٹارگٹ بنایا ایران نے، وہاں پر اب معاشی بدحالی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو یو اے ای نے پاکستان سے اپنے 3 ارب مانگے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے ملک کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے، وہاں کاروبار متاثر ہوا ہے، لوگ یو اے ای سے پیسہ نکال کر سوئٹزرلینڈ لے جا رہے ہیں، وہاں پر پراپرٹی کے نرخ گر گئے ہیں۔ اسی طرح یو اے ای جو ہے وہ معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم تو یو اے ای کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے ہم سے پیسے مانگ لیے، ان کی اپنی بھی حالت خراب ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ملک ہیں خلیجی ممالک، وہاں پر بھی
امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے آئے روز وہ ایران کے ٹارگٹ کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ بھی معاشی حالات سے خراب ہے۔ پاکستان میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کا زندگی آرام سے گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ طوالت اختیار کر لیتی ہے، یہ جنگ بندی بھی رہے، ابنائے ہرمز بند رہے، تو پاکستان کے لیے مہنگا پیٹرول ہوگا اور پوری دنیا میں بھی مہنگا پیٹرول ہوگا، پاکستان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے یا صلح ہو سکتی ہے ضروری ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ بھی ایک دباؤ کا حربہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہم نہیں آتے۔ ہم پہلے انہوں نے اپنے نائب صدر کو کہا جی ان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے کہ ایران والے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ اب بھی ایران والوں نے پاکستان تو آئے ہیں لیکن وہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں آئے، اب بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان ادھر سے تجاویز لے کر امریکہ کو بھیجتا ہے، امریکہ سے تجاویز آتی ہیں وہ ایران کو بھیجتا ہے۔ پاکستان اس وقت سہولت کار اور ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ چھڑ گئی تو پھر ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ایران کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے جنگ بندی کو یقینی بنائیں، جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ ایران کے لوگوں کا بچ جانا، ایران کا معاشی حالت بہتر ہو جانا ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ کاش ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں وہاں سے گیس اور تیل حاصل کرنا، سستا تیل اور گیس حاصل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو پاکستان نے ون اوور کیا ہوا ہے ایران کو، لیکن اگر حالات خراب ہو گئے، جنگ چھڑ گئی، تو پھر پاکستان کے لیے بھی غیر جانبداری بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پاکستان اسی صورتحال سے بچنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں اور اپنے اختلافات ختم کریں۔ دو ہی اختلافات ہیں، ایک تو ابنائے ہرمز ہے، اس کا کنٹرول ہے، اور دوسرا ایٹمی توانائی ہے۔ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس یورینیم رچ ہو اور وہ کسی ٹائم ایٹم بم بنا لیں، اور شاید اس چیز کو روکنے کے لیے وہ ایران پر مزید پھر بمباری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے ابھی تک ایران کو اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جس حد کے وہ دعوے کرتا ہے، لیکن بہرحال اب بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اور ایران کمزور ہونے کے باوجود بھی اس نے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا بڑا بہتر استعمال کیا ہے۔ اسرائیل سمیت جہاں جہاں امریکی اڈے تھے وہاں انہوں نے میزائل پھینکے اور امریکی بحری جہازوں کو حدود سے نکل جانے پر مجبور کر دیا کہ جہاں تک ایران کے میزائل کا فائر آ سکتا تھا۔ چلے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی اور کوئی معاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ سارا کچھ انحصار اس معاہدے پر ہے، ورنہ یہ خطہ ایک بار پھر تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ شکریہ۔